اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک نے ہمیں یہ وجود اور یہ وجود کے اندر گہرائیاں اور طاقتیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس کے دین کا کام کر سکیں۔ میں مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق و مالک مجھے تا دم آخر اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں آسانی والا معاملہ فرمائے، اور مجھے صحت و تندرستی سے بڑھ چڑھ کے دین کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ شعبان المعظم میں ہمیں تلاوت قرآن کرنی چاہیے اور ورد و وظائف کرنے چاہیے تاکہ خالق امت مسلمہ پر کرم فرمائے۔ یہ حالات مصیبتوں والے، یہ زلزلے اور یہ معیشت مستحکم نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے رب اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ ماہ شعبان المعظم عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے، ورد و وظائف کرنے چاہیے تاکہ اللہ امت مسلمہ پر راضی ہو جائے۔ لہٰذا ماہ شعبان المعظم یہ بہت سی برکتیں سمیٹ کر آیا ہے۔ اس میں جو بندہ کثرت سے روزے رکھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، وہ نور الہی کے جلووں میں رہے گا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو بلا دیا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، مگر حقیقی معنوں میں اللہ کو نہیں مانا انہوں نے۔ جس طرح ہم ماننے کا حق تھا نا، جس طرح اس کی شان ہے اس طرح انہوں نے نہیں مانا۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو ترک کر دیا، ذکر الہی کو ترک کر دیا۔ ان لوگوں کی طرح نہ بننا، بلکہ فرمایا اس طرح کا ایمان لو جس طرح میرے صحابہ کا ایمان ہے۔ اس طرح کے مان جو جس طرح صحابہ اکرام مانتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، ہم دین اسلام کی طرف رغبت کریں، ہم ماہ شعبان میں عبادت اور ریاضت کریں، ہم شعبان کے پیارے مہینے میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہی مقصد حسن اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اسی لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ میری بندگی کا حق ادا کر دے۔ تو یہ ایام ہمیں اس لیے ملے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ تو ساتھ یہ بھی اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے نہ بن جانا۔ اللہ فرماتا ہے کبھی بھی وہ نہ بننا جو اللہ کو بھول بیٹھے، بلکہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کی یاد اپنے سینے میں رکھنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جو سجدہ بھی کرتے تھے اور کہتے تھے وہ مالک و مختار نہیں ہے، ایسے نہ بننا، بلکہ جس طرح اس کی شان ہے وہ لم یلد ولم یولد ہے اس طرح رب کو ماننا، وہ ہر عیب سے پاک ہے اس طرح رب کو ماننا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کو بلا نہ بیٹھنا بلکہ اللہ کو یاد کرتے رہنا، ذکر الہی میں تم رہنا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور یہ درسیات میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ بندے کی زبان بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 7 طرح کے اعضاء ہیں جو ذکر کرتے ہیں، صرف دل اور زبان نہیں، ہاتھ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زبان بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، آنکھیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، کان بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ پاؤں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تمام چیزیں وجود کے اندر صرف دل ہی نہیں، زبان ہی نہیں، دل، زبان، ہاتھ، زبان، آنکھیں، کان، پاؤں اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ مگر بندہ جب اس کی تخلیق کی طرف غور کرتا ہے نا، اللہ رب العزت پھر اسے انعام و اکرام یہ عطا فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا ہوں، تو مجھے یاد کرتا رہے میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں، اور تم مجلس میں بیٹھ کے یاد کرے گا میں تمہیں اعلیٰ مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا۔ تو یہ اللہ کو جب تک آپ اپنے دل میں یاد نہیں لائیں گے اللہ کی، جب تک آپ اپنا کنسیپٹ، نظریہ اور سوچ اور فکر کے دائرے کو وسیع نہ کریں گے ذکر الہی کے لیے، تو حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، بلکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا ذکر تم کرتے رہنا، اللہ اعلیٰ مجلس میں اعلیٰ جگہ پر تمہارا ذکر کرے گا۔
تو یہ ذکر کی فضیلت ہے۔ ماہ شعبان المعظم ذکر کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔